سے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کے گیت کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کے گیت کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ میرے آقا مزید فرماتے ہیں، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اس کا حشر قیامت کے دن اللہ پاک شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا، یہ ہم غور کر لیں کہ درود پاک کتنا یہ آسان ہے۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، چند منٹ ہمارے لگیں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود ابراہیمی آپ پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں، ہمارے چند منٹ لگیں گے، لیکن اس کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو جو بشارت عطا فرمائی ہے، خوشخبری عطا فرمائی ہے، وہ کیا کمال ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ جہنم کی آگ سے آزادی کا مطلب کیا ہے؟ جنت کا داخلہ ہے۔ جی ہاں، جنت میں داخل کون ہوگا؟ وہی کہ جس کا ایمان سلامت جائے گا، جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا، وہی جنت میں جائے گا کہ جو قبر میں نکیرین کے سوالات اور جوابات میں کامیاب ہو جائے گا، وہی جنت میں جائے گا جو پل صراط پار کر جائے گا۔ جی ہاں، وہی جنت میں جائے گا کہ جس پر اللہ پاک کا کرم ہوگا، فضل ہوگا، مہربانی ہوگی۔ اس ایک روایت میں اگر ہم اس کا معنی مرادی لیتے ہیں تو بہت کچھ ہے اس ایک روایت اور ان جملوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے۔ اس لیے ہمیں اپنی آخرت سے یقیناً ہر مسلمان کو محبت ہونی بھی چاہیے اور ہمیں کرنی بھی چاہیے، اور اپنی آخرت کی فکر ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ آخرت کی بہتری کے لیے، جنت میں جانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن۔ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں، پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ۔ بہت سی ڈالوں والیاں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ۔ ان میں 2 چشمے بہتے ہیں۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهما من كل فاكهة زوجان ان میں ہر میوہ دو دو قسم کا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر کناویس کا، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان گویا وہ لعل اور مونگا ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کا نور عطا فرمائے، قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک کو ہمیں اللہ پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صفات کا حامل بنایا ہے، کئی ایک صفات اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، اور وہ صفات کے جس کی وجہ سے پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات سے، دیگر جو مخلوق ہمیں نظر آتی ہے اس سے افضل کیا ہے، اعلیٰ کیا ہے۔ بہت سے تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم نارملی دیکھتے ہیں، اگر انسان بھی دیکھتا ہے تو دیگر جانور بھی دیکھتے ہیں، انسان اگر سنتا ہے دیگر جانور بھی سنتے ہیں۔ چلنے کی طاقت بہت سی مخلوقات کو، ایک چونٹی تک کو اللہ تعالیٰ نے چلنے کی طاقت تو دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ایک کمال عطا فرمایا ہے کہ علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو افضل کیا، عقل عطا فرمائی، سمجھ عطا فرمائی، اور پھر علم عطا فرمایا۔ اب اس کی وجہ سے انسان بحمد اللہ تعالیٰ دیگر تمام مخلوقات سے افضل ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پھر قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی جو طاقت عطا فرمائی ہے، یہ بھی کمال کی ہے کہ بہت مختصر سے ٹائم میں اپنا معافی ضمیر جو انسان کے اندر ہے وہ بیان کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ جلدی سمجھا دیتا ہے، جو کسی کو بات سمجھانی مقصود ہوتی ہے وہ سمجھا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو نماز کی دعوت دینی ہے تو وہ 2 لفظوں میں نماز کی دعوت دے لیتا ہے، کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہے 2 لفظوں میں نیکی کی دعوت دے دیتا ہے، کسی کو کچھ کہنا ہے، کام کہنا ہے، کہیں جانا ہے، آنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، وہ اپنا معافی ضمیر بیان کر دیتا ہے، اور دوسرا سننے والا وہ سمجھ بھی لیتا ہے۔ وہیں پر جہاں انسان روزمرہ زندگی میں بہت سے الفاظ بولتا ہے، ہمارے ہاں معاشرے میں دیکھا جائے تو ہم نارملی دن بھر میں ہماری کتنی ساری گفتگو ہوتی ہے، اور اس گفتگو میں ہم بہت سے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، دیگر ممالک کے رہنے والے ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، یعنی کسی بھی رنگ کا ہے، کسی بھی نسل کا ہے، کسی بھی علاقے کا ہے، کسی بھی زبان کا ہے، چاہے زبان مختلف ہے لیکن مفہوم
جو ہوتا ہے وہ ایک ہی تقریباً ہوتا ہے، ملتا جلتا ہی مفہوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے نماز کی دعوت دینی ہے تو وہ اردو میں دے، وہ پنجابی میں دے، وہ انگلش میں دے، وہ عربی میں دے، تو مفہوم ایک ہی نکلے گا۔ لیکن پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ ایسے اثر انداز ہوتے ہیں کہ بعض یا تو کسی کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے، یا پھر ایسی زندگی بدلتی ہے کہ معاذ اللہ وہ گناہوں میں جا کر پڑتا ہے۔ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، ان کا بہت اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نکلے ہوئے الفاظ کسی کے ترغیب کے لیے انسان نمازی بن جاتا ہے، قاری قرآن بن جاتا ہے، عالم دین بن جاتا ہے، وہ سنتوں کا عامل بن جاتا ہے۔ کسی نے نیکی کی دعوت دی تھی، سمجھایا تھا، اور لفظوں کے ایسے پیارا اثر تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی جو ماضی کی زندگی تھی وہ گناہوں والی زندگی سے توبہ کر کے وہ نیکیوں کی زندگی پر چل پڑتا ہے۔ لیکن کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو نیکی کی راہ پر جب چل رہا ہوتا ہے کسی کو ڈانٹ دینا، اس کے الفاظ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نیکی سے معاذ اللہ دور ہو جاتا ہے۔ لفظوں کا اثر بہت ہوتا ہے، جی ہاں، لفظوں کا اثر ہی ہوتا ہے کہ جس سے انسان کی زندگی سے کیا کچھ بن جاتا ہے انسان۔ لفظوں کا اثر ہی ہوتا ہے کہ انسان جب کلمہ پڑھتا ہے، الفاظ ادا کرتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ کوئی کلمہ کفر بقد زبان سے نکلے، اثر اس کا کیا ہوگا؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لفظوں کا اثر، جی ہاں، آج ہمارے پروگرام کا موضوع بھی ہے لفظوں کا اثر۔ لفظوں کا اثر کس طرح ہماری زندگی میں آتا ہے، کس طرح اس کا اثر کس انداز میں لفظوں کا اثر ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، اور ان کے اثرات آگے کیا مرتب ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت کچھ انشاءاللہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آج کے ہمارے پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے، گفتگو کے آداب بھی اسی میں ہوں گے کہ ہمیں گفتگو کس انداز میں کرنی چاہیے، اور پھر گفتگو کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کی شان ہے کہ لفظ جب بندہ بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو اس کی اہمیت کس قدر اجاگر ہوتی ہے، تو ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ گفتگو کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ اکبر، بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ ابھی ہم بڑھیں گے اپنے پیارے پیارے نعت خوان عمر بھائی کی طرف۔ ہمیں عمر بھائی دیکھتے ہیں کیا سنا رہے ہیں، کون سا کلام سناتے ہیں آج عمر بھائی۔ جی عمر بھائی، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جنہیں خلق کہتی ہے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہیں پہ نثار ہے۔ جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا جلوہ گر کے مدینے
کہتی ہے مصطفیٰ ہے جہاں میں جن کی چمک دمک ہے چمن میں جن کی چہل پہل ہے جہاں میں جن کی چمک دمک ہے چمن میں جن کی چہل پہل وہی ایک مدینے کے چاند ہے وہی ایک مدینے کے چاند ہے سب انہیں کے دم کی بہار ہے وہی ایک مدینے کے چاند ہے وہی ایک مدینے کے چاند ہے سب انہیں کے دم کی بہار ہے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ وہ جھلک دکھا کے چلے گئے میرے دل کا چین بھی لے گئے وہ جھلک دکھا کے چلے گئے میرے دل کا چین بھی لے گئے میری روح ساتھ نہ کیوں گئی میری روح ساتھ نہ کیوں گئی مجھے اب تو زندگی پار ہے میری روح ساتھ نہ کیوں گئی مجھے اب تو زندگی پار ہے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ وہی موت ہے وہی زندگی جو خدا نصیب کرے مجھے وہی موت ہے وہی زندگی جو خدا نصیب کرے مجھے کہ مرے تو انہی کے نام پر کہ مرے تو انہی کے نام پر جو جیے تو ان پہ نثار ہے کہ مرے تو انہی کے نام پر جو جیے تو ان پہ نثار ہے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ جو کرم سے اپنے شہ امم رکھے
مجھے غریب کے گھر قدم جو کرم سے اپنے شہ امم رکھے مجھے غریب کے گھر قدم میرے شاہ کی نہ ہو شان کم میرے شاہ کی نہ ہو شان کم کہ گدا پہ ان کا پیار ہے میرے شاہ کی نہ ہو شان کم کہ گدا پہ ان کا پیار ہے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ تم نظر سالک بے نوا کو دکھانا شکل خدا نما دم نظر سالک بے نوا کو دکھانا شکل خدا نما کے قدم پہ آپ کے نکلے دم کے قدم پہ آپ کے نکلے دم بس اسی پہ دارو مدار ہے کہ قدم پہ آپ کے نکلے دم بس اسی پہ دارو مدار ہے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہیں پہ نثار ہے میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے جنہیں خلق کہتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ سبحان اللہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے اور بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیار مقدس پر حاضری کی اللہ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے صدیاں گزر جانے کے بعد 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی اس شہر کی طرف دل کھنچتا ہے کتنے کلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کی شان میں لکھے گئے حضور کی نعتیں بیان کی گئیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کمال ہی ایسا عطا فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملوں نے میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نے لوگوں کی دنیا کو بدل دیا سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک کتنا لانگ ٹائم ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار کے ذریعے اپنی گفتار کے ذریعے لوگوں کو بحمد اللہ تعالیٰ اسلام کی طرف راغب کیا ہے اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے ہیں
23 سال کی مختصر سی جو ٹائمنگ تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال تک یہ 23 سال کا عرصہ ہے۔ لیکن جب حجۃ الوداع ہوتا ہے، آخری حج جب پڑھا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حج میں شریک ہیں، تقریباً 1,24,000 یا 44,000 صحابہ کرام اس حج میں ہیں۔ یہ کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظوں کا اثر تھا۔ وہ افراد کہ جو جان کے دشمن تھے، جی ہاں، جو جان کے دشمن تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر نسلوں تک جن کی لڑائیاں چلتی تھی، قتل و غارت ہوتا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اللہ تعالیٰ نے حضور کو کیسا کمال عطا کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آپس میں شیر و شکر فرمایا، بھائی بھائی کہا۔ کیسا بھائی بھائی کیا؟ مہاجر اور انصار کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تم آج سے بھائی ہو۔ یہ بھائی ہونے کا لفظ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے مبارک زبان سے جاری فرمایا، وہ ایسے شیر و شکر ہوتے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے میرے 2 گھر ہیں، جو تمہیں پسند ہے تم رکھ لو۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کا اثر تھا۔ جی ہاں، الفاظ کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر تھا کہ لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ آج کا موضوع جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، لفظوں کا اثر، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنے ذہن میں کیا بات رکھتے ہیں؟ آپ کا اس ٹاپک کے حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں لفظوں کے اثر کے حوالے سے؟ آپ ضرور کال کیجئے۔ انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ہم آپ کی کال کو، آپ کی بات کو، انشاءاللہ آپ کے لفظوں کو اللہ نے چاہا تو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اگر آپ کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کسی کلام کی، مبلغین سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی بھی صورت ہوگی، فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ کریں گے آپ ہمارا یہ پروگرام اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ہمیں آج اس موضوع پر، لفظوں کا اثر، اس پر سیکھنے کا بہت کچھ انشاءاللہ ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا ملتا ہے الفاظ کے اثر کے حوالے سے، چونکہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم نے سنی ہے اور انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ میں تعارف کرواتا چلوں سیدھی طرف ہمارے بڑے پیارے مبلغ دعوت اسلامی، مبلغ مدنی چینل آسٹریلیا میں دین کی خدمت کرنے کے لیے ماشاءاللہ وہاں پر شفٹ ہیں، عرفان حفیظ اتاری مدنی بھائی۔ عرفان حفیظ بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ساتھ ہمارے بڑے پیارے مدنی چینل کے مبلغ مولانا عبد الواجد مدنی اتاری۔ عبد الواجد بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ احباب کا، آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، اس سے ہمیں الفاظ کے اثر کے حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید صاحب، جیسے آپ نے گفتگو فرمائی اور ابھی جو آپ نے ہمارا تعارف کروایا، اللہ اکبر، اس سے بھی سامنے والے پر اثر پڑتا ہے۔ جی، اور چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد، جی، جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ ایک مقام پر فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، معلم سکھانے والا۔ جی، واہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ لوگوں کی تربیت کرنے والی ہے، سبحان اللہ۔ اور سوسائٹی کے اندر جتنا اثر، جتنا امپیکٹ انسان کی کنورسیشن کا ہے، الفاظ کا ہے، اس یعنی آپ ذرا تصور کریں ایک ایسی سوسائٹی جی، جہاں ہر چیز میسر ہے، ہر چیز میسر ہے، انسان بھی موجود ہیں جی، لیکن بولنے پر قادر نہیں ہے، تو وہ سوسائٹی کیسی ہوگی، وہ معاشرہ کیسا ہوگا؟ وہاں انسان ہے زندگی لیکن پھیکی بول نہیں، پھیکی بے رنگ سی ہوگی۔ بالکل، جو ہی یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے اور جس کے ذریعے انسان بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے اپنے جو دل میں ہے، جسے ہم کہتے ہیں ما فی الضمیر، جی، جب اس کو وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اپنی اس زبان کو استعمال کرتا ہے، اور پھر ان کا استعمال جیسے الفاظ ویسا ہی اس کا اثر سامنے والے پر پڑتا ہے۔ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مربی ہیں، تربیت فرمانے والے ہیں، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو الفاظ کے ذریعے مخاطبین جو ہیں، جو سامنے والے ہیں، ان کی زندگیاں بدل دیں، یہاں تک کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعض کلمات، پوری گفتگو نہیں، صرف ایک کلمہ ایسا جامع، ایسا ہوتا ہے کہ
جس باقاعدہ حدیث پاک میں ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اعطیت بجوامع الکلم، واہ واہ، او کما قال کہ مجھے کیا بات ہے، جوامع الکلم کی خصوصیت عطا فرمائی سبحان گئی ہے۔ اللہ، اور جوامع الکلم ہے کیا؟ الفاظ بہت مختصر جی مگر معانی، مفاہیم اور اگر مطلب دیکھیں تو سمندر۔ کیا بات، یعنی محدثین نے صرف انہی یعنی وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ارشادات جمع کیے کہ جس میں صرف ایک ایک جملے، ایک ایک جو دو لائنز ہیں جی، لیکن اس کی تفصیلات، بلکہ بعد محدثین نے تو یہاں تک بیان کیا کہ مثلا ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں جی، جس سے ہمیں الفاظ کی تاثیر اور الفاظ کا امپیکٹ ہمارے سامنے آتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مالا یعنی، مرد کے حسن اسلام میں سے یہ ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، گھنٹوں کی جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ جو ڈیبیٹس ہیں، اس پہ موٹیویشنل سپیکرز پہ بات کر سکتے ہیں، وہ ان سب کے جامع یہ چیز ہے، نچوڑیے، نچوڑ دیا اس کا ہائے ہائے، کہ اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کے ذریعے ان چند الفاظ بولے اور سمجھنے والوں نے اس کو لیا۔ پھر چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف اسپیکٹس ہیں، مختلف پہلو ہیں، تو ان میں سے آپ ذرا امیجن کریں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہوگا کہ خیبر فتح نہیں ہو رہا اور فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، کیا بات ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ واہ، یہ سبحان الفاظ ہیں نا، سبحان ان الفاظ نے جس کے بارے میں یہ الفاظ کہے گئے ہیں اس کی اہمیت صحابہ کرام کے دلوں میں کیسی بٹھا دی گئی ہوگی۔ واہ واہ، آتا ہے نا کہ سب سوچ رہے ہیں یہ کون خوش نصیب ہے کیا بات ہے، کس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ واہ، تو جب مولا علی کو صبح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب فرمایا ہوگا جی، تو اس وقت جب یہ ان کو جب سب نے جان لیا کہ یہ تو وہ ہے، ان الفاظ کے کیا بات، مراد مفہوم ان کے لیے ہے، تو یعنی اب جن کے لیے کل کہا جا رہا تھا اللہ اللہ وہ یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول جن سے محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، وہ ہستی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی ہے۔ کیا بات، جن کو یہ گویا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ڈگری عطا فرما دی۔ کیا بات، اچھا اب جن کے بارے میں کہے گے ان کی کیفیت سبحان اللہ وہ پہلے ہی فدا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے جانثار کیسے جانے دینے کے لیے تیار ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، واہ واہ، اے محبوب آپ کے رب کی بڑی رحمت ہے ہوئی کہ آپ ان کے نرم خو ہیں، اور نرمی ظاہر ہے جس کا بڑا اظہار وہ زبان اور الفاظ کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غلاموں کو ارشادات فرمائے، یعنی احادیث کو اگر ہم کتابیں پڑھیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہی ہیں، وہاں ایسے ایسے یعنی پھول ہیں، ایسے ایسے نوادرات ہیں، ایسی خوشبو لٹاتے ہوئے الفاظ کا چناؤ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بعض اوقات یعنی ایک جو بڑی خوبی بیان کی گفتگو کے حساب سے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے۔ اچھا حسب موقع بات کو ریپیٹ کیا جاتا، سبحان اللہ، کثیر ایسی روایات موجود ہیں جس میں اس بات کی طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ آگے ہے ثلاثاً، 3 مرتبہ حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور پھر 3 مرتبہ بات کو دہرایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک مؤثر ترین کلام جی کی خوبی یہ بھی ہے کہ سامنے والا کیسا ہے، واہ 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 واہ، اس کا علم کیا ہے، اس کا علاقہ کیا ہے، کیا بات ہے، اس یعنی یہاں تک بعد حدیث ایسی نفسیات کو سمجھ کر گفتگو کرنا۔ جب بعد ایسی حدیث ہے کہ کسی خاص قبیلے میں جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، اردو ہے، پنجابی زبانیں ہمارے ہاں جو ہیں، تو وہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ کے لیے اس کے اظہار کے لیے کئی الفاظ ہوتے ہیں، جی، تو ایریا بس الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جی، تو یہ وفد جس علاقے سے آیا ہے تو وہاں اگر میم کو یوز کیا جاتا ہے لام کی جگہ، جی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہیں کہ آپ نے ان کے مطابق گفتگو فرمائی، سبحان اللہ، ان کے لہجے میں گفتگو، واہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال فرماتے۔ کیا بات ہے، اچھا اس کے ساتھ ساتھ
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو اس کا ایک بڑا یعنی انداز مبارک کیا ہوتا کہ تقریب فہم کے لیے، یعنی بات جلدی انڈرسٹینڈ ہو جائے، جلدی بات سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دیتے، ایگزامپلز دیتے. تو جب چیز ایگزامپل کے سامنے چیزیں سمجھائی جاتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ چیز ہمارے سامنے گویا اس کی مثال سامنے آ جاتی ہے تو انسان ویژول ذریعے سے جلدی سمجھ جاتا ہے اس کو بصری طریقے کے ساتھ. جیسے یہاں تک امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جامع ترمذی میں پورا ایک چیپٹر باندھا ہے کتاب الامثال کے نام سے. اس میں ہے کیا؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ احادیث لے کر آئے ہیں کہ جن میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر مثالوں کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا. جیسے کتاب العلم بخاری شریف میں ایک وہ روایت یاد آ رہی ہے. کتاب العلم میں یہ روایت امام بخاری 5 سے 7 مرتبہ شاید لے کر آئے یہ حدیث پاک. وہ پیچھے کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی میں اس کی مثال دیتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تفصیل چونکہ روایت ہے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ مثال دی، پوچھا، اس کی خوبیاں بیان کی اس درخت کی. پھر اس کے بعد صحابہ کرام سے سوال ہوا وہ کون سا درخت ہے، وہ پھر اس کے بعد رہنمائی فرمائی. تو اس کی مثال دی، وہ کس اعتبار سے مسلمان کے لیے بینیفیشیل ہے، یعنی تھا درخت کھجور کا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسلمان کی طرح ہے. مثل المسلم، وہ مسلمان کی طرح اس کی مثال ہے کہ مسلمان دوسرے کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے، نفع بخش ہوتا ہے. مسلمان کے پاس آنے والا آ کر بیٹھے گا تو وہ اس کا ویل وشر ہے. وہ اس کے اگر کوئی بندہ دنیاوی مقصد لے کر اس کے پاس آیا ہے اور مسلمان حل کر سکتا ہے، اس کو اسسٹ کر سکتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے، تو مسلمان کا امتیازی وصف یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہیلپ کرے گا، اس کے ساتھ اسے کام آئے گا. اور اگر چونکہ مسلمان بنیادی طور پر جو دوسرے کی آخرت کا بھلا چاہنے والا بھی ہوتا ہے تو پھر وہ اس کی آخرت کی بھلائی کے لیے بھی گفتگو کرے گا. غرض یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر کر مخاطب کی نفسیات کے مطابق مثالوں کے ذریعے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھایا کرتے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک الفاظ کی تاثیر کی برکات حاصل کرتے اور اس کی برکتوں سے اپنے آپ کو نور ایمان سے وہ منور کرتے اور الحمدللہ دامن اسلام میں آ جاتے. کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو جامعیت کے ساتھ کلام فرماتے ہیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز گفتگو ہے کیسا کریمانہ انداز ہے. جیسے بھی ہم نے سنا کہ ایک مختصر سے الفاظ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ بیان فرما دیتے ہیں. اور یقیناً ایک مسلمان کے لیے مدنی چینل کے ناظرین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، یہ عمل کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی سکھی ہو جائے گی، ہمارے الفاظ درست ہو جائیں گے. اور لفظوں کے جو اثرات ہیں عبد الواجد بھائی، لفظوں کا جو اثر ہے بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بس جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کی تھی کہ الفاظ کا اثر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کو سنوار دیتا ہے، کبھی الفاظ کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کو بگاڑ دیتا ہے. تو لفظوں کا اثر ویسے ہوتا کیا ہے؟ یہ کیا کوئی جادو ہے یا یہ کوئی میجک ہے یا یہ کیا ہے، اور پھر اس کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت سوال ثاقب بھائی. جزاک اللہ. لفظوں کا جو اثر ہے وہ ہوتا ہے اور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انگلش میں کہتے ہیں ورڈز کین بریک اینڈ میک، کہ لفظ بنا بھی سکتے ہیں کسی آدمی کو اور لفظ اس کو توڑ بھی سکتے ہیں. اسی طریقے سے الفاظ کے ذریعے ہی ہم کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے کوئی ڈی موٹیویٹ بھی ہو سکتا ہے. اسی سے انکریجمنٹ ہے اور انہی الفاظ سے ڈسکریجمنٹ ہے. الفاظ اور بیان جو ہے یہ انسان کی خصوصیت ہے. انسان کی جو بولنے کی صلاحیت ہے
وہ دیگر حیوانوں سے کچھ اس طرح سے ممتاز ہے کہ بول تو دوسرے بھی سکتے ہیں، جی، ان کی بھی بولیاں ہیں، وہ کمیونیکیشن بھی کر سکتے ہیں ایک حد تک، لیکن جو انسانی کمیونیکیشن ہے اللہ اللہ، اس کی کوئی حد نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے۔ واہ۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ انسان کے اندر پرابلم سالونگ کی ایک قابلیت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے۔ جی، بعض دیگر جانور بھی اگر کسی مشکل میں پھنس جائیں تو وہ اس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں، لیکن انسان ممتاز اس وجہ سے ہے کہ وہ خود بھی کسی پرابلم کو سالو کر سکتا ہے اور اس سولوشن کو دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کر سکتا ہے، زبردست، وہ دوسرے کو بتا سکتا ہے، سکھا سکتا ہے، اس کو تعلیم دے سکتا ہے کہ اس ایشو کو تم کیسے ریزالو کر سکتے ہو۔ تو یہ ایک میں نے ایسپیکٹ جو ہے وہ بیان کیا۔ ماشاءاللہ، تو کمیونیکیشن اور پھر الفاظ کے ذریعے کمیونیکیشن، اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، واہ، نسلوں تک جاتا ہے، زندگیاں سنورتی ہیں، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، اللہ، گھر چلتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس موقع پہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ایک ثقہ عالم دین نے مجھے جو ہمارے دادا مرشد ہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرشد گرامی ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ، ان کے حوالے سے مجھے کسی نے یہ بات بتائی کہ ان کے ایک خلیفہ کی شادی ہونے لگی، تو ان خلیفہ صاحب نے اپنے مرشد کو یہ خط لکھا کہ حضور میری شادی ہونے لگی ہے، مجھے وصیت فرمائیے۔ تو ثاقب بھائی، جو جوابی خط آیا اس میں جو الفاظ لکھے ہوئے تھے وہ یہ تھے کہ بیٹا تمہاری شادی ہونے لگی ہے، تم اب صبر کرنا۔ صبر کرنا، ہاں جی، یعنی شادی ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ اس بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو اس کے بعد بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں، دونوں فریقین، کوئی ایک نہیں، دونوں زوجین میں سے کوئی ایک غلطی کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے دوسرے کو غصہ آتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جو دوسرے کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اس موقع پہ جو صبر کر جاتا ہے تو اس سے بات آگے نہیں بڑھتی اور وہ گھر بستا ہے اور پھر بستا ہی رہتا ہے۔ بستا ہی رہتا ہے۔ تو اب وہ ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ نے جی، جو یہ پیغام دیا کہ بیٹا صبر کرنا، یہ الفاظ کے ذریعے تھا، واہ، اور ان کے خلیفہ نے ان الفاظ پر عمل کیا اور آج ان کی زندگی اور ان کا جو گھر ہے وہ سمجھ لیں کہ امن کا گہوارہ ہے۔ سبحان اللہ، اچھا، یہی بات میں مدنی چینل کے ناظرین سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، صحیح، میں ان کو یہ الفاظ دے رہا ہوں کہ آپ یعنی زوجین جو ہیں وہ صبر کریں۔ اب میرے ان الفاظ پر جہاں جہاں عمل ہوگا وہاں وہاں گھر میں امن ہوگا۔ کیا بات ہے، واہ، کیا بات، جہاں کبھی زبردست، شیطان جو ہے وہ لڑائی کروانے کی کوشش کرے گا، غصہ دلانے کی کوشش کرے گا، جی، زوجین میں سے کوئی ایک یہ چاہے گا کہ یہ گھر ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے، اور ان کو یہ الفاظ یاد آئیں گے اور وہ اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو ان الفاظ کا اثر یہ ہوگا کہ ان کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو زبردست، الفاظ جو ہوتے ہیں they can make and they can break۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہوتا ہے اس میں الفاظ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ بالکل، یعنی آپ شاگرد لیتا ہے استاد کی بات، جی، استاد کی بات کو لیتا ہے۔ اچھا، استاد کے جو کمنٹس ہوتے ہیں، استاد کی جو رائے ہوتی ہے، استاد جو اپنے شاگرد کو الفاظ کے ذریعے زندگی کی جو ڈائریکشن یا سمت بتاتا ہے، بعض اوقات وہ ڈائریکشن، وہ سمت اور ان الفاظ کو فالو کرنے کی وجہ سے وہ شاگرد بہت بڑا آدمی بن جاتا ہے، بہت بڑا عالم دین بن جاتا ہے۔ اور ایسی آپ کے سامنے کتنی مثالیں ہیں، بالکل ایسی، کہ استاد نے اپنے کسی شاگرد کو کہا کہ بیٹا میں تمہارے اندر تفقع پاتا ہوں، تمہارے اندر فقہ کی صلاحیت ہے، تم اس علم کی طرف توجہ کرو، تم بہت اچھے فقیہ اور بہت اچھے مفتی بن سکتے ہو۔ بالکل، اسی طریقے سے کوئی استاد اپنے کسی شاگرد کو یہ کہتا ہے کہ بیٹا تمہارے اندر لوگوں کو چیزیں ایکسپلین کرنے کا جو ملکہ ہے نا وہ بہت اچھا ہے، زبردست، تم ایک بہت اچھے استاد بن سکتے ہو۔ تو اس بچے کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں نے استاد بننا ہے۔ اچھا، یہاں میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ جب میں پڑھتا تھا تو مجھے میرے اساتذہ نے توجہ دلائی کہ بیٹا تمہیں انگلش اچھی آتی ہے، تم انگریزی کے ذریعے دین کی خدمت کر سکتے ہو۔ اچھا، ان الفاظ نے ثاقب بھائی میری لائف بنا دی۔ کیا بات، الحمدللہ
اس کے بعد میں نے انگلش پر توجہ دینا شروع کی یعنی اور استاد صاحب کے الفاظ کا اثر، استاد کے الفاظ کا اثر، بہترین، اس پر توجہ دینا شروع کی، تو آج میں دین کی خدمت انگریزی زبان کے ذریعے کر رہا ہوں، الحمدللہ، اور الحمدللہ علی احسانی ہی میرے روزگار کا ایک ذریعہ بھی انگریزی ہی ہے۔ کچھ بتا دیں کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی، یعنی میں دارالمدینہ میں جو شریعہ تفتیش ونگ ہے، جی اس میں جہاں کتابوں کی تفتیش ہوتی ہے، جی، تو اس میں جو انگریزی کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں خدمت کرتا ہوں۔ کیا بات، تو اس سے پہلے مدنی چینل انگلش میں انگریزی کا میں مفتش رہا ہوں، پھر انگریزی تدریس اور ترجمے کے حوالے سے بھی میری مصروفیت رہتی ہے۔ تو اللہ اس استاد کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے مجھے ایک اچھی ڈائریکشن دی، اور اس کے ذریعے میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، اور اللہ نے چاہا تو یہ دین کی خدمت جاری رہے گی۔ انشاءاللہ۔ تو اگین کے الفاظ کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بنا بھی دیتے ہیں، سنوار بھی دیتے ہیں۔ کچھ رشتے الفاظ کی وجہ سے بنتے ہیں، اور وہی رشتے الفاظ کی وجہ سے ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ بالکل، آپ دیکھیں نا، نکاح ہے، ایسے ہی ہے، نکاح کس طرح منعقد ہوتا ہے؟ الفاظ کے ذریعے الفاظ سے دو لفظ ہیں، کہ تم قبول کرتے ہو، جی مجھے قبول ہے، اور پھر الفاظ ہی ہیں کہ جو ان رشتوں کو، اس رشتے کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے معاذ اللہ اگر کوئی اپنی زوجہ کو لفظ طلاق کہہ دیتا ہے، جی، اور پھر اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بالکل، اچھا، یہ صرف نکاح اور طلاق تک نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی رشتوں کی بہت سی لیئرز ہوتی ہیں، ان کی بہت سی تہیں ہوتی ہیں، ان کے بہت سے کنیکشنز ہوتے ہیں۔ وہ رشتے بھی الفاظ ہی کے ذریعے میک اینڈ بریک ہو جاتے ہیں۔ ساس بہو کا رشتہ ہے، بالکل، سسر داماد کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے۔ اس میں بعض اوقات الفاظ کے ساتھ الفاظ کے غلط چناؤ کی وجہ سے ایسی تلخی آ جاتی ہے کہ پھر ساری زندگی وہ جو رشتہ ٹوٹا ہے وہ ریپیئر نہیں ہو پاتا۔ ریپیئر نہیں ہوتا۔ تو لب لباب یہ ہے کہ الفاظ کا اثر ہوتا ہے، اور اتنا ہوتا ہے کہ یو کین میک اینڈ یو کین بریک۔ یعنی کہ اگر میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں تو یوں ہی ہے کہ الفاظ کا پھر جو آگے اثر ہے، پھر معاشرے میں اس کا اثر کس قدر بھیانک پڑ سکتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ایک طلاق کی ہی مثال دی ہے، اللہ نہ کرے اگر کوئی اپنی زوجہ کو اس طرح کے الفاظ کہہ دیتا ہے تو اس کا اثر معاشرے میں کتنا بھیانک پڑے گا۔ ایک تو ان دونوں کے درمیان جدائی تو ہو گئی، لیکن ان کی جو اولاد ہے ان کا معاشرے میں کیا حال ہوگا، اور معاشرہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا۔ نہ انہیں ماں کا پیار مل رہا ہے، نہ ہی انہیں والد کا پیار مل رہا ہے، نہ ہی انہیں ددیال کا پیار مل رہا ہے، نہ ہی انہیں ننہال کا پیار مل رہا ہے۔ یعنی تربیت سے محروم، تربیت، بالکل تربیت، بہت پیارا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، تربیت سے محروم ہو چکے ہیں وہ بچے۔ تربیت کے لیے، اولاد کی تربیت کے لیے جہاں والدہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے، وہیں پر والد کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے کہ والد نے، دونوں نے، والدین نے مل کر اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح معاشرے میں معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے کچھ کس طرح اصول ہے، کیا کرنا ہے، یہ پھر بڑے بتاتے ہیں۔ ددیال سے ہیں، دادا بتائیں گے، دادی جان بتائیں گی، نانا جان بتائیں گے، نانی جان بتائیں گی، اس طرح معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، رکھ رکھاؤ کیسے کرنا ہے، پھر جس خاندان میں رہتے ہیں اس خاندان کا طریقہ کار کیا ہے، طور طریقہ کیا ہے، یہ سارا کچھ پھر بڑے بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں بہت سارا، ایک تو وہ محروم ہو گیا، پھر وہ معاشرے میں کیا بن کر نکلے گا، نہ تو وہ تعلیم کی طرف کہیں جا سکے گا، کیونکہ تعلیم کا جو خرچہ آج کے اس مہنگائی کے دور میں اٹھانا تھا، والد نے اٹھانا تھا، والد سے محروم ہو چکا ہے۔ والدہ کیا کرے، یعنی اگر پڑھ بھی لے تو کس طرح پڑھے گا، کیا کرے گا، پھر ان بچوں کا آگے کیا حال ہوگا، انجام کیا ہوگا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر بہت سا غور کیا جائے، جو معاشرے کے ناسور افراد ہیں، معاشرے کے جو برے افراد بن جاتے ہیں، اگر ان کی زندگی کو پڑھیں، کہیں نہ کہیں آپ کو ایسے افراد ملیں گے جو والدین کی تربیت سے محروم تھے، جو والدین کی جو توجہ تھی اس سے محروم تھے، اور وہ سبب کیا تھا، ان دونوں کی جدائی، اس وجہ سے محروم ہوئے۔ آپ نے بہت اچھی بات کی طرف توجہ دلائی کہ بچے جو ہیں ان کی ساری تربیت اور ابتدائی تربیت بالخصوص، بالکل وہ اس ماحول پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے جس میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اب تربیت میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ثاقب بھائی، ایموشنل انٹیلیجنس ایک چیز ہے، سوشل انٹیلیجنس ایک چیز ہے، ایتھکس یعنی اخلاقیات ایک چیز ہے، پھر ان میں سے ہر ایک چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی فرد کے متعلق ہے۔ جیسے لڑکے ہیں، ان کی جتنی بھی سوشل انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ اپنے والد سے سیکھتے ہیں، کیونکہ وہ مرد ہیں اور انہوں نے معاشرے میں کیسے بیہیو کرنا ہے وہ انہیں کوئی مرد ہی سکھا سکتا ہے۔
ایسے ہی بچیاں جو ہوتی ہیں ان کی جو سوشل اور ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ اپنی والدہ سے سیکھتی ہیں، کیونکہ وہ جینڈر کے لحاظ سے خواتین ہیں، یعنی عورتیں ہیں، فیمیل ہیں، تو ایک فیمیل ہی ان کو گائیڈ کر سکتی ہے کہ بیٹا آپ نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کیسے کرنا ہے، اپنے ایموشنز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو والدین، جو بچے کسی بھی وجہ سے والدین کی تربیت سے محروم رہ جاتے ہیں تو ان کے اندر جو ڈس آرڈرز آتے ہیں، ان کے بیہیویئرز میں جو ایشوز آتے ہیں، تو ان کی بہت بڑی وجہ یہی والدین کا دور ہو جانا ہے۔ ان کی سوشل انٹیلیجنس متاثر ہو جاتی ہے، ان کے ایموشنل بیہیویئر میں بہت بڑا ایشو آ جاتا ہے، ان کے اخلاقیات بگڑ جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ معاشرے کے ناسور، یعنی جب اخلاقی تعلیم سے کوئی آدمی محروم ہو جائے گا، جب اس کو کوئی یہ کہنے والا ہی نہیں ہوگا کہ بیٹا کسی کی چیز بغیر اجازت اٹھا لینا چوری ہے، اور آپ چوری کر رہے ہیں، تو اس کو کیسے پتا چلے گا کہ چوری ہے؟ جب کوئی اس کو یہ بتانے والا ہی نہیں کہ بیٹا آپ نے بڑوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ اس طریقے سے کرنا ہے کہ وہ بے ادبی نہ ہو، تو ان کو جب کوئی بتانے والا نہیں تو ان کو کیسے پتا چلے گا؟ تو بہت اہم بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ الفاظ کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ گھر ٹوٹتا ہے، اور اس گھر ٹوٹنے کا اثر جو ہے وہ نسلوں تک جاتا ہے، اور جو آگے اولاد ہوتی ہے وہ تربیت سے محروم ہو جاتی ہے۔ صرف اولاد نہیں عبد الواجد بھائی، اولاد در اولاد، چونکہ جس کی تربیت نہیں ہوئی تو وہ آگے اپنی اولاد کی کیسے تربیت کرے گا؟ جن کی آگے نہیں ہوئی، پھر یہ اثر دیکھیں والدین کی، یہ تھوڑی سی غصے میں آ کر بولے جانے والے الفاظ کا اثر نسل در نسل در نسل در نسل تک معاذ اللہ جا سکتا ہے۔ اللہ پاک فضل فرمانے والا ہے، اللہ کرم فرمانے والا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرما لے اور بچا لے۔ لیکن یہ اثر اگر ہم معاشرتی اعتبار سے دیکھیں کہاں سے کہاں تک بات جا سکتی ہے۔ اس لیے الفاظ کا چناؤ بہت احتیاط سے کریں، اور بالخصوص ایسے معاملات میں جہاں گھر ٹوٹنے والی بات ہو، جہاں پر دل ٹوٹنے والی باتیں ہوں، وہاں پر تو بالخصوص خصوصیت کے ساتھ بڑی ہی سوچ سمجھ کے بات کی جائے۔ بلکہ سوچ سمجھ کے بھی بات کیا کی جائے، اگر ایسے الفاظ، جب ایسا ماحول کریٹ کر دیا جائے اس وقت میں خاموشی ہی بہتر ہے۔ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ عبدالحفیظ بھائی آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ جو الفاظ ہیں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، مؤثر گفتگو ہے، یہ کتنی طرح کی ہوتی ہے، اور اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ہم اس سے کیا سیکھیں پھر؟ گفتگو کی تاثیر کا بڑا پیارا ٹاپک آپ دونوں احباب لے کر چلے، اور جس آپ نے معاشرتی پہلو کو ہائی لائٹ کیا، اور نسلوں کے تحفظ کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اور گفتگو کی آگے جو مؤثر افیکٹو جو کنورسیشن ہوتی ہے اس کے اندر بنیادی طور پر اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں تو اس کی جو اقسام بنیں گی، اس میں سے ہم ایک پہلو یہ ہوتا ہے، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، ان من الشعر لحکمہ وان من البیان لسحرہ۔ شعر کے اندر بعض اوقات بعض اشعار میں حکمت ہوتی ہے، اور بعض میں فرمایا کہ جادو جیسی تاثیر ہوتی ہے۔ یہ الفاظ ہے نا، وہ کہا جاتا ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتاب ما جرح اللسان۔ اللہ اکبر۔ کچھ جو ہوتے ہیں نا زخم، وہ الفاظ کے ہوتے ہیں۔ ایک طرف تلوار کا گھاؤ ہے، تلوار کا زخم ہے، اس کی تو دوا مل جاتی ہے، ٹاپک آپ لے رہے ہیں، وہ مل جاتی ہے، وہ اس کی مرہم وہ ہو جاتے ہیں، مطلب اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ ولا یلتام ما جرح اللسان۔ کیا بات۔ لیکن جو زخم لگا ہوتا ہے نا زبان کی تلوار سے، اللہ اکبر، جس کو زبان نے مجروح زخمی کیا ہوتا ہے، اس کی پھر دوا نہیں ہوتی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ لہٰذا بعض اوقات یعنی اقسام میں عرض کر رہا ہوں، تو اس میں سے شعر، اشعار کے ذریعے بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی گفتگو بڑی مؤثر ہو سکتی ہے۔ آپ کے اشعار کسی کو بہت اوپر لے جاتے ہیں، اور بعض اوقات اشعار ہی کی وجہ سے انسان بہت سے کام کر گزرتا ہے۔ بالکل، تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں۔ ایک بادشاہ سلامت ہے، وہ اس جگہ پر جا رہے ہیں، اب آگے جانے کا ذہن ہی نہیں بن رہا، آگے جانا ہے، فتوحات جاری کرنی ہے ابھی، تو کسی نے وزیر تھا، کوئی منسٹر، اس نے مشورہ دیا، اور بادشاہ نے
کو کہا جی اس کو اشعار سنائیں اور ان کو بتائیں فلاں ایریا کے بارے میں، وہ جگہ بڑی خوبصورت ہے اس کے بارے میں بتائیں. شاعر نے اشعار کی زبان میں جب بادشاہ کے سامنے قصیدہ پڑھا اس ایریا کا، تو وہی بادشاہ سلامت جو آگے جانے کے لیے تیار نہیں تھے، چند اشعار سنے اور اسی وقت آرڈر کیا چلے بھی آگے کوچ کرنا. یہ کیا تھا؟ اشعار ایک جو صورت ہے گفتگو، مؤثر گفتگو، ایک ٹائپ شعر اور بیان، گفتگو، سپیکنگ پاور جس کے پاس ہے، اور فی زمانہ جس سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں لوگ بعضوں کا صرف اسی بات سے امپریس ہوتے ہیں کہ سامنے والا بات کرتا ہے نا تو یار کیا اس کے اندر کانفیڈنس لیول ہے. اس نے 2 الفاظ پنجابی کے بولے، آدھے انگلش کے بولے، اور اس کے بعد جو اس نے کیا سامنے والے کو کوئی پتہ نہیں ہے، جو سن رہا ہے اس کا علمی معیار کیا، اسٹینڈرڈ کیا ہے اس کا، نتھنگ. بس اس نے جو الفاظ بولے جس انداز میں بولے، بس وہ سامنے والے کو بعض اوقات چونکہ سامنے والے کی چونکہ وہ بنیاد ہے نہیں، فاؤنڈیشن ہے نہیں علمی حوالے سے، تو پھر وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے. تو کوئی شک نہیں ہے کہ بیان جو ہے یہ بڑا مؤثر ہوتا ہے. اس بیان نے، اس تقریر کی تاثیر نے، وہ کسی شاعر نے کہا بھی ہے نا کہ دیکھنا تقریر کی لذت، اس کی لذت کو اس نے بیان کیا کہ گویا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو اس نے کہا ہے یہی میں سوچ رہا ہوں، جی میرے دل میں وہی میرے دل میں ہے. یعنی الفاظ کے چناؤ کا کتنا رول ہوتا ہے کسی بندے کی زندگی میں. اسی طرح اگر ہم مؤثر گفتگو کی اقسام میں سے اگلی قسم کی طرف بڑھیں تو مؤثر گفتگو کی اقسام میں سے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا کلام جو کیا جا رہا ہے وہ موقع محل کی مناسبت سے ہے بھی یا نہیں. خوشی کا موقع ہے تو آپ غمی والے انداز اپنا لیں، جی. غمی کا موقع ہے تو آپ وہاں اظہار فرحت کر دیں، اللہ کی پناہ. تو پھر وہ نہ ہونے کا ہوتا ہے. اور اسی لیے وہ بلاغت کی ایک اصطلاح علمی دنیا میں بولی جاتی ہے کہ مقتضائے حال کے مطابق کلام ہونا چاہیے. جو سچویشن ہے، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، جی اگر اس کے اکارڈنگ آپ بولیں گے نا جی تو آپ بھلے بہت شارٹ آپ کی گفتگو ہو جی لیکن سامنے والا کم جگہ یار کمال ہو گیا، مزہ آ گیا، کان اور سننے کے لیے مشتاق ہوں گے. بالکل. گفتگو کی یعنی مؤثر گفتگو یہ ہوتی ہے نا کہ انسان کا دل کرے کہ ابھی سامنے والا بولتا رہے، جی میں سنتا رہوں اور میں اس سے مزہ لیتا رہوں. یہ ہوتا ہے مؤثر گفتگو کا ذریعہ. اور اس کے لیے مقتضائے حال کے مطابق گفتگو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا، اپنی گفتگو کو اگر مؤثر بنانا ہو، مؤثر بنانا ہو تو اس کے لیے یہ بھی ہونا چاہیے کہ موقع محل کے اعتبار سے اشعار کا استعمال، پرووربس، محاورات کا استعمال. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، جملہ کہا جاتا ہے سوال گندم جواب چنا. اب یہ کیا ہے؟ وضاحت ایک جملہ ہے نا، لیکن اب اس کے اندر وہ پوری بات بیان ہو گئی. بالکل. آپ نے جو پورا 15 منٹ کی تقریر کرنی تھی آپ نے اس میں بیان کر دیا. تو مؤثر گفتگو کی یہ وہ چند اقسام ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھی، ورنہ یہ تو پوری ایک دنیا ہے تاثیر پہ، گفتگو پہ، اس سے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے. اور میں یہاں عرض کروں گا سید امیر اہل سنت کیا بات ہے، دامت برکاتہم العالیہ، یہی تھا کہ امیر اہل سنت کی گفتگو یہاں پر اب تو یہ بالکل موقع محل مقتضائے حال کے مطابق سارا کچھ بنتا ہے کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذکر خیر بھی ہو. بلال بھائی سے میرا خیال ہم سیدی امیر اہل سنت کی شان سنتے ہیں کہ امیر اہل سنت کی جو الفاظ ہیں ان کی تاثیر کا اثر آپ کیسے بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ماشاء اللہ عز و جل ہمارے عرفان حفیظ بھائی بہت اچھے انداز میں گفتگو کو مؤثر بنانے کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے. سب سے بڑی خصوصیت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی باتوں کو پر اثر بنانے میں کی ایک سبب، اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آپ کا لہجہ جو ہے نا اور آپ کا انداز وہ بناوٹی نہیں ہے. بناوٹی نہیں ہے، آرٹیفیشل نہیں ہے. کیا بات ہے. یہ چیز جو ہے نا یہ اثر رکھتی ہے. یعنی طبیعت امیر اہل سنت کی ایسی ہے، طبیعتاً ایسے. کیا بات ہے. اچھا، بناوٹی لہجے میں اگر آپ گفتگو کریں گے تو کچھ ہی عرصے میں یا کچھ ہی دیر میں بعض اوقات چند جملوں میں سامنے والا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں آپ کے اندر وہ نہیں ہے. تو امیر اہل سنت کی سب سے اہم وہ ہے کہ آپ کا لہجہ جو ہے نا
وہ بناوٹی نہیں ہے, آرٹیفیشل نہیں ہے. جی آپ کا وے آف اسپیکنگ ہے, وے آف ٹاکنگ ہے, یا ایڈریس کرنا ہے کسی کو, وہ بناوٹی نہیں ہے. اچھا, پھر اسی طرح آپ جب بھی سمجھاتے ہیں پرسکون لہجے میں, واہ یعنی ہری نہیں ہے, ریش نہیں ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ جلدی جلدی کہ پیچھے دوسرا کوئی اور کام ہے. کام بہت سارے ہیں, لیکن جو کام ابھی کر رہے ہیں اس کو اطمینان کے ساتھ, واہ یعنی آپ کی تربیت کرنی ہے, آپ کو کوئی مدنی پھول دینے ہیں, آپ نے سمجھانا ہے, نصیحت کرنی ہے, تو بہت ہی پرسکون لہجے میں, دھیمے لہجے میں اور اطمینان والے انداز میں آپ جو ہے دوسروں کی تربیت فرماتے ہیں. اچھا, جب اطمینان, پرسکون لہجہ ہو اور ساتھ مسکراہٹ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نفسیات کے مطابق گفتگو, یعنی اگر آپ کسی کی نفسیات کے مطابق, اس کی سائیکی کے مطابق گفتگو کریں گے نا, تو وہ اثر رکھے گی. کیا بات ہے. یعنی آپ اگر بچے کے سامنے بوڑھوں والی بات کریں گے تو وہ زیادہ دیر وہ چلے گا نہیں, بالکل نہ وہ سمجھے گا, جی, اور آپ بھی پھر بعد میں پریشانی ہوں گے کہ یار میں نے اتنا ٹائم لگا دیا, اس کے دماغ میں ہی نہیں چلتا. بالکل. تو یعنی جو سامنے والا ہے اس کی جیسی طبیعت ہے, جس مزاج کا ہے, اس کے حساب سے گفتگو کریں. اس کا تو امیر علیہ سنت, بارہا شاید مبلغین کو بھی اس کا اندازہ ہوا ہوگا کہ مدنی چینل پر بھی کبھی ایسی گفتگو ہو جو تھوڑی سی مشکل گفتگو ہو جائے, ثقیل گفتگو ہو جائے, مشکل ہو جائے, اور قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی طرف سے تربیت ہو جاتی ہے, اور امیر علیہ سنت کا جو انداز اور بہترین انداز ہے وہ کیا ہے. میں ایک مرتبہ ایک سلسلہ تھا فاتحین اسلام, اس کی پہلی ایپیسوڈ آئی تو کچھ ہی دیر میں جیسے ہی وہ آن ایئر ہوا تو کچھ ہی دیر میں قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی طرف سے میسیج آیا, وائس میسیج آیا. وہ ایسا میسیج تھا کہ دل کر رہا تھا کہ میں کس طرح امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں جاؤں اور قدم بوسی کروں, دست بوسی کروں. میں پنجاب میں تھا اس وقت, تو اس میں امیر علیہ سنت نے پہلے تو حوصلہ افزائی فرمائی. ایک لفظ میں نے استعمال کیا تھا, سماع حدیث. نارملی ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے, لیکن امیر علیہ سنت نے اس پہ فرمایا, دیکھیں آپ نے سماع حدیث کا لفظ بولا ہے, اس کے ساتھ آپ اس کی وضاحت کر دیتے, چونکہ ہر سننے والا طالب علم دین نہیں ہے, ہر سننے والا عالم دین نہیں ہے, تو مدنی چینل تو یہ سب کے لیے ہے. تو اس لیے ایسے الفاظ کا چناؤ ہو جو بڑے سے بڑا آدمی, پڑھا لکھا آدمی بھی سمجھ لے, اور جو پڑھا ہوا نہیں ہے اس کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ الفاظ کیا بیان کیے جا رہے ہیں. یہ امیر علیہ سنت کا, اور پھر امیر علیہ سنت کا یہی تو انداز ہے. جی عبدالواجد میں کچھ میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں. جی جی ضرور ضرور. کہ الفاظ کے پیچھے جی اگر کردار کی سپورٹ نہ ہونا ثاقب بھائی, کیا بات تو وہ الفاظ کھوکھلے ہوتے. کیا بات ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے الفاظ کے پیچھے ان کے الفاظ سے بڑھ کر ان کا کردار ہے. سبحان اللہ. یعنی بلا مبالغہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ امیر اہل سنت جو حکم دیتے ہیں نا کہ یہ کرو, یہ کرو, یہ کہنے سے پہلے خود اس بات کر کے عامل ہوتے ہیں. زبردست. الحمدللہ علی احسانہ, وہ تہجد کی نماز ہو, وہ اشراق چاشت ہو, وہ وظائف کی پابندی ہو, وہ مسلمانوں کی خیر خواہی ہو, وہ امت کا درد ہو, وہ علم دین کا فروغ ہو, وہ لوگوں پہ شفقت ہو, وہ دین کی خدمت کے لیے دن رات اپنے وجود کو وقف کرنے کا معاملہ ہو, وہ سوچ کا, عمل کا, گفتگو کا کوئی بھی پہلو ہو, بالکل, جس کو بھی وہ بیان کرتے ہیں, ہمارا تجربہ, ہمارا مشاہدہ یہی ہے کہ پہلے خود ان کا اس پر عمل ہوتا ہے, پھر اس کی وہ دوسروں کو ترغیب دلاتے ہیں. اور یہی ہم نے اسلاف سے دیکھا کہ بزرگان دین جو چیز کسی کو کہتے تھے اس پر خود عمل بھی کرتے تھے. اچھا, ایک بات میں ایڈ کر کے پھر دوبارہ آپ کی طرف یعنی وہ ہو جائے گی بات, کہ ہم اپنی گفتگو کو مؤثر بنانے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, تو گفتگو مؤثر بننے کے بہت سے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ من حیث الامہ, امتی ہونے کی حیثیت سے ہر بولنے والے کا یہ فرض ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کی بیک پر امت کے ذخیرہ علم میں وہ بات موجود ہو. یہ جو آج کل ہمارے ہاں نئے نئے عقائد, نئی نئی باتیں, نئی نئی بدعات پھیل رہی ہیں, تو وہ جن لوگوں کے ذریعے پھیل رہی ہیں, اگر آپ ان لوگوں کی بیک پہ علم دیکھیں تو آپ کو علم نہیں ملے گا. تو اگر کوئی شخص اپنی بات کو مؤثر بنانا چاہتا ہے تو وہ امت کو جو ذخیرہ علم دیا گیا ہے اس کا مطالعہ کرے, اس سے بات نکال کر صحیح طریقے سے آگے پہنچائے. قرآن کریم کا مطالعہ ہو, احادیث مبارکہ کا مطالعہ ہو,
علماء سلف نے کسی موضوع پہ جو لکھا ہے جی وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اور معتبر علماء کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے واہ جو طریقے انہوں نے بہترین۔ بیان کیے ہیں ان طریقوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان چیزوں کا مطالعہ کیا جائے اور پھر ان چیزوں کو آگے پھیلایا جائے. کیا تو بات، جو جتنا زیادہ صاحب مطالعہ ہوگا جی اس کی بات اتنی ہی زیادہ مؤثر ہوگی. کیا بات ہے، اور دین کے معاملے میں کوئی بات کسی شخص سے اس وقت تک لی نہیں جائے گی کہ جب تک اس کی بیک پر قرآن و حدیث اور علماء سابقین کی طرف سے کوئی دلیل موجود نہ ہو. کیا بات ہے، بیسیکلی ثاقب بھائی ماشاء اللہ سے بہت اچھا نقطہ یہ بیان کیا. جی اصل میں جب کوئی شخص گفتگو کرتا ہے نا جی اس کے پیچھے کچھ مقصد ہوتا ہے. مقاصد ہوتے ہیں، بالکل اچھا اگر مقصد نہیں ہوگا نا تو وہ گفتگو لا یعنی ہوگی، یعنی اس کا کوئی وہ فضول گفتگو ہو جائے فضول گفتگو ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا جب فضول گفتگو ہوگی نا تو اس میں تلخ بھی لہجہ ہوگا، ادھر ادھر کی باتیں بھی ہوں گی، آئیں بائیں شائیں بھی ہوگا، جی تو اس سے جو ہے کوئی خاطر خواہ نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. نہ سامنے والے کو سمجھانے میں مدد ملے گی نہ اس کو سمجھنا آسان ہوگا. اصل ہوتا ہے کہ مقصد کیا ہے آپ کی گفتگو کا. مثلا اگر آپ کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ کا مقصد ہے اگر نصیحت، تو آپ وہی تقاضے نصیحت کے پورے کریں گے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نصیحت کروں تاکہ یہ اچھے کام کر لے یا کسی برائی سے بچ جائے. اچھا اگر آپ کی اس کے پیچھے مقصد جو ہے یا انٹینشن یہ ہوگی کہ میں اس کو ذلیل کروں تو پھر وہ لہجہ بھی تلخ ہوگا جی اور پھر اس میں ساری چیزیں وہ مفاسد ساری برائیاں اس میں آ جائیں گی. اس سے کیا ہوگا، سامنے والا ذلیل تو ہو جائے گا، جی حقیقت میں بولنے والا اپنی شخصیت کا تعارف کروا دے گا بالکل کہ میں ایسا ہوں، بالکل کہ یہاں سے وہ برائیاں ہی نکلیں گی. تو اصل کیا ہے مقصد. مقصد اب آپ نے جس طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پوچھا تھا، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح امت، خیر خواہی امت، کہ لوگوں کی اصلاح ہو، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت کی اصلاح بھی ہو، جی ان کو نصیحت بھی ہو، ان کی خیر خواہی بھی ہو. مثلا آپ کو شاید تجربہ ہوا ہو یا نہ ہو، بعض مبلغین کو ہوا ہے کہ بعض ذمہ داران کو بھی ہوا ہوگا کہ اگر کسی سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے نا، جی مثلا بعض اوقات بولنے میں، بیان کرنے میں یا کسی کام میں غلطی ہو جاتی ہے، جی تو ایک تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عبد الواجد بھائی یار آپ اتنے بڑے ہو گئے، آپ نے یہ کام کیوں کیا، آپ جی کو پتہ نہیں ہے، آپ پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ لیکن پھر بھی آپ یہ کام کر رہے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے. اب اس طریقے میں نے ان کی اصلاح تو کرنے کی کوشش کی لیکن اصلاح سے زیادہ جو ہے نا ان کا دل ہی توڑا ہے. جی جی ایسا ہی اصلاح سے زیادہ دل ہی توڑا ہے. اچھا ایک طریقہ ہے امیر اہل سنت کا، جی پہلے سلام، طبیعت، خیر خیریت، اس کے بعد اس نے جو گفتگو کی ہے نا، اس کی جو گفتگو تھی، اس کا جو بیان تھا، اس کے چند چنکس بیان کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ کے بیان ماشاء اللہ عز و جل مدینہ مدینہ. آپ نے یہ جو روایت جی آپ نے جو یہ روایت بیان کی ہے ماشاء اللہ عز و جل، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی پھر آپ کا پیار بھرا نصیحت بھرا مضمون شروع ہوتا ہے، میرے مدنی بیٹے، میرے بیٹے حاجی فلاں. جی اگر آپ اس بات کو ایسے فرماتے تو اچھا ہوتا، بالکل. یا اگر کوئی شرعی غلطی ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں، ایسا ہے، فلاں کتاب میں ہے، مزید آپ دیکھ لیجئے. اس کے بعد اس کو مزید دعائیں. تو اب کوئی ایسا مکتوب پڑھ کے، کوئی ایسی نصیحت بری باتیں سن کے وہ تو یہی چاہے گا کہ مجھ سے یہ مسٹیک بار بار ہو، اتنی دعائیں ملیں گی، اتنا شفقت بھرا جو ہے نا مجھے وہ ملے گا. یعنی اتنا پیارا انداز کہ نصیحت بندہ چاہے کہ مجھے بار بار نصیحت کریں. تو ایک تو یہ ہے، یہ بھی چیزوں کو پر اثر بنا دیتا ہے، آپ کے الفاظ کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. بالکل. اور دوسرا جیسا ماشاءاللہ عبد الواجد بھائی نے فرمایا کہ عمل پیچھے ہو، کردار پیچھے ہو. کسی نے کیا خوب کہا کہ دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے خود سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فرمان ہے، اور اس پر عامل بھی ہیں کہ ترغیب دلانی ہے تو خود سراپا ترغیب بننا پڑے گا. بالکل. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کسی کو سمجھانا ہے
تو سمجھانے کے تقاضے پورے کریں. سامنے والا کس انداز میں سمجھ سکتا ہے. آپ نے گاڑی بات کی ہے, کوئی مشکل بات کی ہے یا کوئی اہم بات ہے, تو آپ اس بات کی اہمیت کے حساب سے اپنے الفاظ کا چناؤ کریں, اس مجلس کا چناؤ کریں. جیسا کہ خود پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ موسم سرما میں باہر تشریف لائیں. اچھا, اس وقت پت جھڑ کا موسم تھا کہ درختوں کے پتے وغیرہ وہ جھڑ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر اس کو ہلایا, تو کچھ پتے جو ہیں آپ کے قدموں پر نثار ہوئے اور وہ ٹہنی سے جدا ہو گئے. تو ارشاد فرمایا, اے ابو ذر, میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں لبیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جب کوئی مسلمان اللہ پاک کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے پتے جڑیں. سبحان اللہ. یعنی مثال دے کر سمجھا دیا. واہ واہ, مثال دے کر سمجھا دیا. اسی طرح اور روایات میں ہے کہ ایک روایات میں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, کچھ دیر قبل بھی ہماری یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں بھی امت کو سمجھایا کہ مثال دے دے کر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے, الفاظ سے بھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار سے بھی, اپنے عمل سے بھی صحابہ کرام کی تربیت فرمائی, اور پھر وہ تربیت رہتی دنیا تک کے لیے جس نے اس تربیت سے لیا ہے, عمل شروع کیا ہے, پھر وہ زمانے کا میں کہتا ہوں امام بنے ہیں, وہ وقت کے بادشاہ بن گئے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ کو لیا, حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو لیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار سے لیا. جس کو اللہ نے جتنا حصہ عطا فرمایا ہے اور جس نے لیا ہے, اللہ نے اس پر ایسی مہربانی فرمائی ہے کہ رہتی دنیا تک بھی ان کے نام ہے. آج جتنے بھی اولیاء کرام کی اگر ہم زندگی پڑھتے ہیں اور ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں, یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں, آپ ان ہستیوں کو اگر پڑھیں گے تو یہ کون سی ہستیاں ہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ کو لیا ہے. ان الفاظ کا اثر ان کی زندگی پر یہ ہوا ہے, انہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے لیے وقف کی ہے. یہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق انہوں نے زندگی کو گزارا ہے. آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت ہے, اولیاء کرام سے ہم پیار کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کا پیار مسلمانوں کے دلوں میں راسخ کیا ہوا ہے. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا, یہ اس طرح کے الفاظ کہ اللہ تعالیٰ پھر شدید محبت کو پیدا فرما دیتا ہے. تو یہی سبب ہے پیارے اسلام بھائیوں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر فضل فرماتا ہے. کچھ کالز ہیں ہمارے پاس, کچھ میسیجز بھی ہیں, کچھ فرمائش بھی ہیں. آئیے آپ کی کچھ کالز لیتے ہیں. جی کال دیجیے گا. میں ہوں صدر اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. آج میری آپ سے یہ فرمائش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. لوٹ کے اب چلے غلام. جی کیا بات ہے, نیکسٹ کال دیجیے گا. جی مجھے امیر اہل سنت کا یہ کلام سنا دے. ایک تنہائی میں فرقت کا عالم تڑپاتا رہے. کیا بات ہے. جی مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. آپ مجھے اپنی آواز میں پہلے شاعری نہ سنا دے. چمک تجھ سے پاکتے ہیں سب کانے والے. آمین آمین. آپ نے اپنی پیاری آواز میں سنا دیا کلام. چلیں نیکسٹ کال دیجیے. جیسے کہ یہ کلام سنا دیں. میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر. واہ واہ. اور کال دیجیے گا. میرا نام مہران خان ہے. کلام سنا دیں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. مرحبا مرحبا, بہت پیارا کلام. جی نیکسٹ کال. محمد عمر ہے, میں چتا سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ نعت سناتے. دل میں ہو یاد تیری کوشائے تنہائی ہو. واہ ماشاء اللہ, مرحبا. اور کال دیجیے گا. جی
محمد آصف اتاری لاہور سے بات کر رہا ہوں اور مجھے یہ کلام سننا ہے، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ جی انشاءاللہ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد ذیشان اتاری، ضلع لیا، تحصیل چبارہ۔ مجھے یہ کلام سننا ہے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ مدینے والے، کیا بات ہے۔ کچھ میسیجز بھی ہیں ہمارے پاس۔ بنت امیر حیدر اتاریہ ہیں، کہہ رہے ہیں جی کلام سنا دیں طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے۔ جی انشاءاللہ۔ سید محمد احمد اتاری ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی مجھے کلام سنا دیں مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی انشاءاللہ۔ ایک اور کلام کی فرمائش ہے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، یہ کلام سنا دیں۔ ایک میسیج ہے، کہہ رہے ہیں جی ثاقب بھائی آج مدینہ پاک کی بہت یاد آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پلیز اشفاق بھائی والا کلام اسٹوڈیو کلام ہے، یہ سننے کہا گیا ہے کہ مدینے دیاں پاک گلیاں، یہ سنا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ دعا کا بھی کہا ہے، اللہ پاک آپ سب کو بھی اور ہم سب کو بھی بار بار مکہ مدینے کی بات اب حاضری عطا فرمائے۔ مدینے سے اللہ کیوں آگے، اس کلام کی فرمائش بھی ہے۔ پیر اتار ہیں، کلام یہ والا سنا دیں۔ جی نعت خان بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں، میں بندہ عاصی ہوں۔ انشاءاللہ جی سلام کریں جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرا نام حمزہ اتاری ہے اور میں چیچا وطنی سے بات کر رہا ہوں۔ آج آپ کا موضوع بہت اچھا ہے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا جی، بہت شکریہ۔ اچھا جی، ایک اور کلام کی فرمائش ہے کہ میں بندہ عاصی ہوں، یہ ایک مرتبہ پھر آیا ہے کلام۔ جی کلام سنا دیں۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ جی عمر بھائی۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں۔ تیرا پرستار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں۔ ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، مولا مولا ایک لہر
مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بندہ عاصی دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت پہ عجب جو منا رائے ہو پھر تو خلوت میں عجب جو منا رائے ہو آستانے پہ تیرے سے ہو جل آئی ہو آستانے پہ تیرے سے ہو جل آئی ہو اور جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو اور جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو اور اس کی قسمت پہ فدا تخت شہید کی راحت اس کی قسمت پہ فدا تخت شہید کی راحت خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئے ہو خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو بند جب خواب اجل سے ہو اصل کی آنکھیں بند جب خواب اجل سے ہو ہماری آنکھیں ہماری نظروں میں تیرا جلوہ ہو ہماری نظروں میں تیرا جلوہ ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو در سے غلام آپ کے جائیں تو جائیں کس طرح در سے غلام
آپ کا دیا جائے تو جائے کس طرح چھوڑ کے آپ کا دیا جائے تو جائے کس طرح آنکھ کو منا لیا دل کو منا کس طرح دل کو منا کس طرح دل کو منا کس طرح فصل بہار لوٹ چکی پھول کھلائے کس طرح آپ کے در کی حاضری آقا ہماری عید تھی آقا ہماری عید تھی آقا ہماری عید تھی کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائے کس طرح کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائے کس طرح لوٹ کے اب چلے غلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئے کس طرح چھوڑ کے آپ کا دیا جائے تو جائے کس طرح صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سب عاشقان رسول کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار کی بادب حاضری عطا فرمائے، اور یقیناً جو راحتیں، جو سکون، جو لمحے تھے سکون کے، سب وہیں گزار آئے۔ یقیناً وہ ایک لمحہ بھی جو مدینہ پاک میں گزرے وہ سکون کا ہے، راحتوں کا ہے۔ ساری زندگی کا سکون ایک طرف، اور جو حضور کے دربار گہربار میں ایک لمحہ سکون کا گزرے وہ سب پر فاق ہے، سب سے فوق ہے، اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب تڑپنے والے عاشقان رسول کو وہاں کی بادب حاضری عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی محمد عمران عطاری دامت برکاتہ العالیہ کا ایک پیکج ہے، زبان میں تاثیر کیسے پیدا ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو برکتیں ہم سنتے ہیں، جب آپ اپنی امی سے رخصت لے کر بغداد کی طرف چلے تو امی نے وصیت کیا کی تھی؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ آپ کے پاس جتنا مال تھا سارا ڈاکو لے گئے، مگر آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ پکڑا، اپنا ہی مال پکڑوا دیا کہ بھائی ادھر رکھے ہوئے ہیں، میرے پاس اتنے ہیں۔ اور جب ڈاکو کو پتا چلا کہ بچے نے کیوں جھوٹ نہیں بولا، جو میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، بس غوث پاک کی یہ بات ایسی تاثیر کا تیر بن کر ڈاکوؤں کو دل میں اتر گئی کہ سارے ڈاکو توبہ کر کے ڈاکہ چھوڑ چکے۔
غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک سچ نے کتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا. بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، یار ہم کسی کو کہتے ہیں تو اگلا مانتا کیوں نہیں ہے. وہ اپنی زبان کا ضرور جائزہ لے. بعضوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یار ہم بات کرتے ہیں یہ ہماری بات مانتا کیوں نہیں ہے. اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، اپنا جائزہ لے کہ زبان ہے کیسی. زبان پہ خدا نہ کہتا جھوٹ تو نہیں ہے، زبان دل آزاری تو نہیں کرتی، زبان فحش تو نہیں بکتی، یعنی گندی باتیں تو نہیں کرتی. یعنی اپنی زبان کا ضرور جائزہ لے. اب ایسی زبان جو اتنی میلی کچیلی اور گندگی سے بھرپور ہو، اس زبان کے الفاظوں میں تاثیر کا آنا اور اثر کا آنا یہ مشکل کام ہے. لوگوں کے دلوں میں بات اترتی ہو، ہم کہیں گے اگلے کا دل سخت ہے، ایسا نہ ہو. آپ اس کے دل کو سخت کہہ رہے ہو، اپنی زبان کو خراب نہیں کہہ رہے ہو. اپنی نیت کو خراب کہنے کے لیے تیار نہیں، اپنی زبان کو خراب کہنے کے لیے تیار نہیں، اپنے ارادوں کو خراب کہنے کے لیے تیار نہیں، اپنی طریقہ کار کو خراب یا کمزور کہنے کے لیے آپ تیار نہیں. آپ صرف ایک ہی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے، اس کا دل سخت ہے، یہ بات نہیں مانتا. تو اپنی زبان کا جائزہ لینا، اپنے کردار کا جائزہ لینا یہ بہت ضروری ہے. جو شخص اپنی زبان کا، اپنے کردار کا جائزہ لیتا ہے، غلطی مان لیتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے، تو اللہ پاک کی رحمت سے اس کے پر بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ پاک اس کی زبان میں اثر عطا کرتا ہے اور اس کی نیکی کی دعوت میں اثر پیدا ہوتا ہے، اس کے گھر میں عزت ہوتی ہے. بندہ عجیب ہے، گھر میں جھوٹ بولتا ہے. ایک بار آپ گھر میں جھوٹے ہو گئے تو پھر آپ کا گھر میں بھروسہ کون کرے گا؟ نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بیوی، نہ بچے، کون بھروسہ کون کرے گا؟ تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں جھوٹ سے بچا، جھوٹ کے عذاب سے بھی اللہ بچا کر رکھے. اللہ پاک آپ کو مجھے سچا بنائے، اچھا بنائے، اچھے مصطفیٰ کریم کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں اچھا بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں ایسے الفاظ کا چناؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کو تکلیف نہ ہو. ہم سے مسلمان کی تو تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. یہ کتنا اعلیٰ مسلمان ہے، اس کی کتنی اعلیٰ شان ہے کہ جو ہاتھوں سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور نہ ہی یہ کسی اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے. جب ہماری شان ایک مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمان کی شان کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. یہ دیکھیں، یہ گارنٹی، یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی بیان فرما رہا ہے. تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے تم منع کرتے ہو. یہ اہل ایمان کی شان ہے، مسلمانوں کی شان ہے کہ وہ نیکی کا حکم دینے والا ہوتا ہے، برائی سے منع کرنے والا ہوتا ہے. لیکن جس نے نیکی کی دعوت دینی ہے، عرفان حفیظ بھائی، نیکی کی دعوت دینے والا جسے ہمارے یہاں مبلغ کہا جاتا ہے، یہ اپنے الفاظ کا چناؤ کیسا اختیار کرے، ایک مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیے. ماشاءاللہ، بہت عمدہ ٹاپک. مبلغ جس نے دین کا ابلاغ کرنا ہے، دین پہنچانا ہے، دین کو پروموٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایسا انداز اپنائے کہ جس سے لوگ دین کے قریب آئیں. جی، اس کا جہاں عمل اس میں بڑا مؤثر ہوتا ہے، افیکٹو ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی گفتگو کا انداز، موقع محل کی مناسبت، الفاظ کے چناؤ کے ساتھ سامنے والے کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے جب مبلغ گفتگو کرے گا تو پھر سامنے والا اس کو لیتا ہے. جی، سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم ذالک، دوبارہ بات کروں گا. آپ کا ایک پیارا ارشاد، آپ نے ارشاد فرمایا، بولنے مبلغ کے حوالے سے فرمایا کہ کب، کہاں، کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، جی، کیا بولنا ہے اور کہاں بولنا ہے. جی، جو یہ گر سیکھ گیا وہ کامیاب ہو گیا. واہ واہ. تو مبلغ
کے لیے تو بہت ضروری ہے. سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مبلغ ہیں، مبلغ بنانے والے ہیں، آپ کے ابلاغ دین کی برکات ہیں. مدنی چینل کی صورت میں دیکھیں، دینی کاموں کی صورت میں دیکھیں. ابھی الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو 65 آلموسٹ کنٹریز کے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ سارے ہی ابلاغ دین کر رہے ہیں، جی دین کو پھیلا رہے ہیں. بالکل. یہاں لا کر ان کی تربیت کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، اور پیچھے سیدی امیر اہل سنت کی وہ تربیت کار فرما ہے کہ آپ نے کس انداز میں خود اپنے واقعات بیان فرماتے ہیں مبلغین کے سامنے. میں نے کس طرح دین کا کام کیا، میں نے کن الفاظ کا چناؤ کیا. ایک واقعہ آپ کی سیرت کی کتابوں میں یعنی لکھا ہے، آپ کی مبارک زندگی جو اپنے اس کو پبلش بھی کیا جا رہا ہے، اس میں سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یعنی اوائل کا دورہ دعوت اسلامی شروع ہو چکی ہے. جی اوائل ہے، شروع کا وقت ہے، شروع کے جی دور ہے. اور اس وقت امیر اہل سنت یہاں جایا کرتے تھے مختلف علاقوں میں کچھ اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کر نیکی کی دعوت دینے کے لیے. ایک جگہ کچھ اسلامی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، قریب ہی جیسے ہوتا ہے نوجوان، ایک وہ کچھ ماڈرن نوجوان بھی کھڑے ہوئے تھے. گفتگو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کچھ داڑھی والے کھڑے ہیں، امامے والے کھڑے ہیں، تو وہ پہنچ گئے قریب. اور ایک نے بڑی عجیب و غریب اس نے ریئیکٹ کیا. اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ پان کھا رہا تھا، اس نے پان کی پیک جو ہے وہ پھینکی تو میرے اہل سنت کے کپڑوں پر. اب یہ کتنا اشتعال والا انداز ہے، ایک طرح بندے انداز ہے بندے کو کہ بندہ اس میں بندہ غصے میں آ جائے کہ یہ کیا حرکت ہے. بندہ تیار ہو کر کہیں جا رہا ہے اور اچانک کسی نے کپڑے گندے کر دیے. اب ایسے موقع مبلغ جی کو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے. بالکل. باقی اسلامی بھائی تھوڑا سا وہ غصے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو وقت ہے انفرادی کوشش کرنے کا. اللہ اکبر. آگے بڑھے، اس نوجوان کے پاس پہنچے، سلام و دعا کے بعد پوچھا بھائی یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کا جواب اور غصہ دلانے والا. اچھا. اس نے کہا مجھے نا مولویوں کو ستانے میں مزہ آتا ہے. استغفر اللہ. بندہ ایسے اور ہارٹ ہو جائے. لیکن یہ ہے مبلغ کا انداز. امیر علیہ سنت نے جو آگے جو الفاظ بولے نا، اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اگر ایک مسلمان کا دل مجھے ستا کر خوش ہو رہا ہے تو آئیے دوبارہ پھینک لیجئے. اب یہ الفاظ نہیں ہے، یہ وہ الفاظ کی وہ تاثیر ہے. وہ سامنے والا ظاہرہ اس نے شرمندہ ہی ہونا تھا، سوری کرنے لگا. فرمایا اب تو جھوٹ معافی ملے گی، میرے ساتھ چائے پینی پڑے گی. اچھا. مبلغ کے الفاظ ساتھ لے گئے. یعنی امیر علیہ سنت نے فرمایا یا وہ امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ آپ یوں تو معافی ملے گی جب اس نے معافی مانگی جی، کہ آپ معافی کے لیے ساتھ چائے پینی پڑے گی. اچھا صاحب یہ وہی ہے نا، کہتے ہیں نا کہ یوں تو بولنا سبھی کو آتا ہے، کسی کا دماغ بولتا ہے اور کسی کے اخلاق بولتا ہے. کیا بات ہے، واہ کیا بات. یہاں امیر علیہ سنت کے اخلاق. کیا بات ہے. اور اب وہ جناب ان کو لے کر چلے، چائے بھی پلائی ان کو. اچھا. اب مبلغ والا وہ جو انداز ہے کہ وہاں حکمت عملی نرمی تربیت کے ساتھ ان کو سمجھایا، اللہ رسول کی یاد، ذکر. دعوت اسلامی کا ویکلی اجتماع، اس کی دعوت بھی آپ نے ساتھ عطا فرما دی. اب جب اس طرح کا انداز اپنایا جائے گا تو آٹومیٹیکلی سامنے والا امپریس ہوگا، اس کی اثر ہوگا. انہوں نے جب وہ دعوت کو سنا کہ ویکلی اجتماع ہوتا ہے تو وہ ہفتہ وار اجتماع میں آ گئے. جی. اچھا، توقعات ان کی کچھ اور ہوں گی، لیکن جب وہاں دیکھا تو وہی مبلغ وہاں بیان کر رہے ہیں. اور بیان کے بعد جو اسلامی بھائی کا محبت کا انداز، پھر آپ کی دعا اور آپ کا ذکر، پھر ملاقات. اب وہی لوگ لائن میں لگے اور آگے بڑھے، ہاتھ چوما. اور لکھا ہے کہ بعد میں وہی نوجوان جو تھے جی الحمدللہ امیر علیہ سنت کے اس انداز کی برکت سے کیا بات، وہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی کا یہ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، ایک مبلغ کا انداز، ایک مبلغ کا کردار ایسا ستھرا ہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے دوسروں کو دین کی طرف بلائیے. ایک مبلغ کا یقیناً یہ شیوا ہونا چاہیے. لیکن جب ہم بولیں، نارملی بھی ہم گفتگو کریں، چاہے وہ مبلغ ہے چاہے وہ مبلغ نہیں ہے، عام طور پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں عبد الواجد بھائی، تو ہمیں اپنی زبان کو چلاتے ہوئے کیا کیا زبان کی حفاظت کے لیے تدابیر اختیار کرنی چاہیے، الفاظ کا چناؤ کیسا ہونا چاہیے، کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ؟
جی سید صاحب، زبان کی حفاظت جو ہے اس کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ ہیں، اور زبان کے حوالے سے اگر میں سمرائز کروں تو لکھا ہے کہ 80% گناہ ایسے ہیں کہ جو زبان سے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زبان سے غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، کسی کی دل آزاری کی جاتی ہے، کسی پہ بہتان تراشا جاتا ہے، کسی کو گالی دی جاتی ہے، کسی کو نسب کا تانا دیا جاتا ہے، کسی پہ بددیانتی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں زبان سے ہوتی ہیں، کبائر جو ہیں، کبیرہ گناہ۔ زبان میں ہڈی نہیں، کسی نے کیا خوب کہا، لیکن یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے، ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ تمام اعضاء زبان کے سامنے التجا کرتے ہیں کہ تم جو ہے تمہاری وجہ سے ہم تم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، تمہاری وجہ سے ہمیں بہت تکلیف پہنچنے والی ہے، تو ذرا خیال کرنا ہے۔ اس طرح کا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارے اور قیامت کے دن میرے نزدیک تر وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر مزید حدیث مبارکہ، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے، زیادہ باتیں کرنے والے، منہ پھٹ، اللہ اکبر، باچھیں کھول کر اور منہ بھر کر باتیں کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنی زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے مطابق زبان کا اچھا استعمال اور اچھے اخلاق بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں قرب عطا فرما دے۔ اور اگر زبان بری ہے اور اخلاق برے ہیں تو قیامت کے دن حضور خود فرما رہے ہیں ایسا شخص مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوگا۔ اللہ کی پناہ۔ تو قرب مصطفیٰ پانے کے لیے اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جگہ پانے کے لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بلال بھائی، گھڑی بھی ہمیں کچھ بتا رہی ہے، اور آخر میں آپ سے لیں گے کہ جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ ہمارا روزانہ کا معمول ہے، ہم بات چیت تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اپنی گفتگو میں؟ اصل میں انداز ہمیشہ نرمی والا استعمال ہونا چاہیے، سبحان اللہ، کہ جب آپ گفتگو کریں گے تو نرمی سے گفتگو کریں گے اس کے دل میں اترے گی، سختی سے گفتگو کریں گے تو وہ دل کا دروازہ پہلے ہی بند ہو جائے گا۔ پہلے آپ کریں کہ اس کے دل کا دروازہ تو کھولیں تاکہ آپ اپنے الفاظ کے ذریعے اس کے دل میں داخل ہو سکیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی اس حوالے سے، بولنے کے حوالے سے کثیر روایات اور گفتگو کے انداز کے حوالے سے آپ نے بیان فرمائے۔ جیسے کہ ایک بات ہے کہ جو بات کسی کی اصلاح کے لیے، اچھا گفتگو کرتے ہوئے اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو سب کے سامنے نہ کی جائے۔ کہتے ہیں کہ اگر سب کے سامنے اگر اصلاح کے لیے گفتگو کی جائے تو وہ ڈانٹ ڈپٹ اور اس کو ذلیل کرنا شمار کیا جاتا ہے، اور جو بات کسی کی اصلاح کے لیے تنہائی اکیلے میں کی جائے تو وہ نصیحت اور شفقت سمجھی جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو اپنے الفاظ کا چناؤ اچھا کریں، جی، اپنے الفاظ کا چناؤ اچھا کریں۔ کہتے ہیں نا کہ میٹھا بولو تاکہ اگر الفاظ واپس لینے پڑیں تو وہ تمہیں کڑوے نہ لگیں۔ کیا بات ہے، بہت زبردست بات کیا۔ میٹھا بولیں تاکہ اگر الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ کیا بات ہے، واہ۔ اور یہ اس طرح کی اچھا، اسی طرح مزید یہ ہے کہ نرمی، سامنے والے کے اسٹیٹس اور اس کی عزت کا خیال رکھیں۔ بالکل، کہ آپ کی زبان آپ کی عزت بھی کروائے گی، آپ کی زبان آپ کو ذلیل بھی کر دے گی۔ بالکل، کہ عقل مند کی زبان جو ہے نا وہ اس کے کنٹرول میں رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت زبان استعمال کرو کہ جب تمہارا بولنا تمہارے خاموش رہنے سے بہتر ہو۔ واہ واہ، خاموش رہنے سے بہتر تمہارا بولنا ہو تو بولو، اور اگر تمہارا خاموش رہنا بہتر ہو تو نہ بولو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ استعمال کریں۔ بعض اوقات الفاظ کا غلط چناؤ جو ہے نا مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ بالکل، جیسے کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا تو تعبیر والوں کو بلایا، تعبیر بتانے والوں، خوابوں کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا۔ تو ایک شخص کو اس نے خواب سنایا تو اس نے کہا تعبیر بتانے والے نے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا بیٹا، پوتا اور پرپوتا آپ کی نظروں کے سامنے مر جائیں گے۔
اچھا، آپ کی نظروں کے سامنے مر جائیں گے سارے، مر جائیں گے۔ یہ سن کے بادشاہ کو بہت غصہ آیا، بادشاہ نے اس کو اٹھایا اور قید خانے میں ڈال دیا، اللہ اکبر، قید خانے میں ڈال دیا۔ پھر اس نے ایک اور شخص کو اپنا خواب بتایا، وہ دوسرا شخص آیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اپنے بیٹے، پوتے اور پڑ پوتے کی تاج پوشی کریں گے، یعنی آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو تاج بادشاہت کا، ولی عہد کا جو بھی ہے وہ پہنائیں گے۔ تو بڑا خوش ہوا، انعامات و اکرام سے نوازا۔ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ بات ایک ہی کی ہے، لیکن تاج پوشی فرق کب کیا ہے؟ ہوتی ہے؟ تاج پوشی، اچھا بات ایک ہی ہے، جی، پہلے والے نے اسٹریٹ فارورڈ بات کی اور قید میں چلا گیا، اور دوسرے نے اس کے سٹیٹس اور حکمت عملی کے ساتھ جو بات کی، مثلا تاج پوشی ہوگی، بیٹا مرے گا تو پوتے کی تاج پوشی ہوگی، پوتا مرے گا تو پڑپوتے کی تاج پوشی ہوگی۔ تو اس نے وہی بات ایک الگ انداز میں کہی۔ کیا بات ہے! تو بعض اوقات بات سمجھانے، الفاظ کا چناؤ آپ کی شخصیت بھی بناتے ہیں جی، اور اگلے بندے کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ کیا بات ہے! مدنی چینل کے ناظرین، اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے آج لفظوں کا اثر، اس موضوع پر آپ نے گفتگو سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ چند ایک مدنی پھول ہیں، جب بھی ہم کسی سے ملاقات کریں، ملیں تو مسکرا کر ملیں، خندہ پیشانی سے ملیں، اور پوری توجہ کے ساتھ ہمیں ملاقات کرنی چاہیے۔ چھوٹوں پر ہمارا انداز شفقت والا ہونا چاہیے، بڑوں کے ساتھ ہم احترام سے گفتگو کریں، اور جب بات کریں تو ہم ٹھہر ٹھہر کر ہم گفتگو کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں۔ ایک روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے، اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ کہاں بولنا ہے اور کہاں نہیں بولنا، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جب اچھی بات کہہ رہے ہیں، موقع ہے، محل ہے، ہمیں بولنا چاہیے، لیکن جب بری بات کہنی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اچھا بولنا سیکھنا ہے تو مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے گفتگو کے آداب۔ گفتگو کے آداب، جی، یہ کتاب تو ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، جی، تو آپ کو اچھا بولنا آ جائے گا۔ دیکھ بھی سکتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تصنیف شدہ یہ کتاب ہے۔ تو اگر آپ گفتگو سیکھنا چاہتے ہیں، جی، لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کا گر سیکھنا چاہتے ہیں، جی، آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سنیں بھی، مانیں بھی، آپ کی باتوں کا اثر ان کے شخصیت، ان کے اعمال، ان کے دلوں پر نظر آئے، تو آپ اس کتاب کو پڑھیں اور اس کو فالو کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی گفتگو دن بدن اچھی ہوتی چلی جائے۔ کیا بات! اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا، سرور ہر دو سرا، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی باہو، درود تم پہ بھیجے، تم مدام مسکو سرا، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کے کہتے